چونکہ مجلس منسوب ہے خیبر شکن کے ولی عہد کے نام پاک سے، تو میری روایت بھی یہی ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس ہستی کے نام کی مجلس ہو، ذکر کا محور و مرکز وہی ذات ہونی چاہیے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا تاری؟ تبرکاً مولا کے مشہور عالم خطاب سے آغاز کرنے لگا ہوں میں۔ جب بھی اس ذات قدسی صفات کا نام لیا جاتا ہے تو خالی امام حسن نہیں کہتے بلکہ حسن مجتبیٰ۔ دنیا شیعت کا بچہ بچہ میرے مولا کو مجتبیٰ کہتا ہے، لیکن سیالکوٹ والوں یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ اتنے شہرائے آفاق لقب کی حقیقت عوام تو کیا ہر صاحب علم بھی نہیں جانتا۔ اگر آپ کی طبیعتوں پہ گرانی اور بوجھ نہیں ہے تو میں اس پر چند لمحے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مجتبیٰ ہوتا کون ہے۔ ہماری کم علمی یہ ہے، تین لفظ ہیں اور تینوں کا ترجمہ ایک ہوتا ہے: مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا دوستو؟ یقین مانیے کہ میرا تھکن سے برا حال ہے، طبیعت بھی بحال نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ ہے تو پھر میری نیت میں کوئی تھکن نہیں۔ جب مولویوں سے پوچھا جائے مصطفیٰ چنا ہوا، مجتبیٰ چنا ہوا، مرتضیٰ چنا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر تینوں لفظوں کا مقصد ایک ہے تو خلاق عقل نے تین الگ لفظ خلق کیوں کیے؟ ٹھیک ہے؟ اور آؤ بچہ بچہ صحیفہ دل پہ لکھ لے، اپنی طرف سے نہیں، جو میں کہوں حق ہے تمہارا دیوار پہ دے مارو۔ قرآن کے میزان میں تول کر مجھے بتانا ہے کہ مصطفیٰ اور ہے، مجتبیٰ اور ہے، مرتضیٰ اور ہے۔ مصطفیٰ بہت سے ہو سکتے ہیں، جی، مجتبیٰ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ارشد مجھے نہیں خبر کہ ان میں کس کو مرض ہے علی کو سوچنے کی۔ جو مرل میں مبدت بتاتا ہے کہ تم سارے ماننے والے ہو، سوچنے والے نہیں ہو۔ کیا کہا میں نے؟ مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں، مجتبیٰ کوئی کوئی۔ اور سر اٹھاؤ جس نے اپنی ماں کے دودھ کی تاثیر سے نمک حرامی نہیں کی۔ پھر دہراتا ہوں تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ مصطفیٰ فرش پہ بھی مل جاتے ہیں، آسمانوں پہ بھی مل جاتے ہیں، مجتبیٰ گینے چنے، اور فرش سے لے کر عرش تک کا عالم رنگ و بو میں مرتضیٰ صرف ایک ہوتا ہے۔
جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. قرآن طبیعت میں جلد بازی ہو تو ممبر پہ منگا لو، ورنہ دیکھ لینا، تسلی کر لینا. سورہ اعراف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے اور لوگوں میں سے بھی مصطفیٰ بناتا ہے. میرے دعوے کی دلیل مل گئی نا کہ مصطفیٰ بہت ہوتے ہیں. یصطفی من الملائکہ، ملائکہ میں بھی مصطفیٰ اور اولاد آدم میں بھی مصطفیٰ. یعنی یہ عہدہ عام ہے. یہ اور بات ہے کہ تمہارے ذہن کی رسائی یہی ہے کہ جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی، تم نے اسے بھی صرف مصطفیٰ سمجھا. حالانکہ وہ مصطفی سے کہیں آگے ہے. یہ ٹھیک ہے وہ مصطفیٰ بھی ہے. اچھا چلو یہ تو سنتے ہی رہتے ہو، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، اور تیرے نبی کا نام زمین پر محمد ہے، آسمانوں پہ احمد. یعنی زمین والے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، آسمان والے مجتبیٰ کہتے ہیں. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. انسانوں میں بھی مصطفیٰ، فرشتوں میں بھی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ مصطفیٰ. اور میں نے کیا کہا تھا کہ مجتبیٰ جیتے رہو. کوئی پڑھنا سورہ نساء کو. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن یجتبی من رسلہ من یشاء. فرمایا اللہ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا مگر جس کو رسولوں میں سے مجتبی کر لے. یعنی مصطفیٰ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجتبی نبی تو کیا، نبی 1.25 لاکھ ہیں، رسول 313 اور یجتبی من رسلہ ہی. لیکن مجتبی ہر رسول بھی نہیں. سوچنا تمہارا کام نہیں، صرف سننا. سوچنے کے لیے ہم جو موجود ہیں. ہاں سنتے رہو اور مانتے جاؤ، اسی میں نجات ہے. اور جو سمجھ نہ آئے وہ 14 کی طرف لوٹا دو. انکار وہاں بھی نہ کرنا. ہاں کیونکہ انکار کفر اور شک کی طرف لے جاتا ہے، اور بندہ اہل بیت میں ایک شک کرتا ہے اور شک کرنے والے میں 2 شک ہو جاتے ہیں. ایک اس کی نجات میں شک ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا شجرہ مشکوک ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے سنو اور جہاں تک ہو سکے مانو. کیا نتیجہ نکلا اب تک؟ مصطفیٰ فرشتے بھی، شاباش، انسان بھی، اور مجتبی ہر رسول بھی نہیں. جاگنا سیالکوٹ والو، کون سا رسول مصطفیٰ بنتا ہے؟ زار اٹھانا. میں کسی حجرے کی اور سے نہیں بول رہا، میدان میں بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں، سپیکر پہ ہزاروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. ابراہیم معصوم تھے، نبی تھے، رسول تھے، پھر خلیل بنے، لیکن جو ہی امامت ملی قرآن کی آیت بول اٹھی ثم اجتباہ ربہ. آج ابراہیم کے رب نے اسے مجتبی کر دیا. نہیں تمہاری توجہ اور داد میں کوئی کلام نہیں، کوئی شکایت نہیں اس سے، لیکن یہ نعرہ اس بندے سے پیچھے جا ہی نہیں رہا. جیتے رہو. نعرہ ہمیشہ با جماعت لگایا کرو.
اور اس دنیا میں تو تمہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ کتنا قیمتی ورد ہے۔ ہاں ابراہیم کب مجتبی ہوئے؟ جب امامت ملی۔ تو فیصلہ ہو نہیں گیا کہ مجتبی سردار صاحب ہر بندہ نہیں ہوتا، جب امامت مل جائے پھر مجتبی بنتے ہیں۔ سر اٹھاؤ۔ یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے بھی ابراہیم مجتبی ہوئے۔ سمٹ گیا عہدہ، اور باقی کیا ہے؟ مرتضی۔ سر اٹھانا۔ سورہ جن، کون سا سورہ؟ جنات سے ڈرتے تو نہیں ہو؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، صرف اس پر ظاہر کرتا ہے جو رسول میں سے مرتضی ہے۔ اب میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں بھائی کیا بات ہے؟ اچھا بس بھائی جو جگہ جہاں ہے بس اب وہیں کھڑے ہو کے گزارا کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ پیچھے والے دوست ٹھیک بیٹھے ہو؟ جیتے رہو۔ مصطفیٰ بہت سے، مجتبی کوئی کوئی، اور اب آیت نے فیصلہ کر دیا نا، جو رسول میں سے مرتضی ہے، یعنی ایک۔ اللہ اکبر۔ فرشتے بھی مصطفیٰ، نبی بھی مصطفیٰ۔ نبی تو کیا ہر رسول مجتبی نہیں، اور مرتضی تو ہر امام بھی نہیں۔ بھئی یہ مصطفیٰ جا کے پوچھ لینا، لغت کی کتابیں دیکھنا، چونکہ لغت تو لغت ہی ہوتا ہے، نہ وہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، نہ غالی نہ مکسر۔ ہاں لغت میں پڑھ لینا کہ مصطفیٰ کا مادہ ہے صفا، مجتبی کا مادہ ہے جبا، اور مرتضی کا مادہ ہے رضا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جس میں اصطفائی ہو وہی مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جو انتخاب ہو وہ مجتبی ہوتا ہے، اور جس کے پاس رضائیں ہوں وہ مرتضی ہوتا ہے۔ نانا میں نے علی کے نام پہ سمجھوتا کرنا بچپن میں نے سیکھا تھا، آج اس عمر میں کروں گا۔ چیلنج ہے میرا، شمال سے جنوب، شرق سے غرب، ذرے سے عرش تک، عالم رنگ و بو میں علی کے سوا کوئی تاجر مرضات کردگار دکھا۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ کوئی دکھا جو اللہ کی مرضیوں کا خریدار ہو، اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر انسان کا بچہ بن۔ اللہ کی مرضی کا مالک ہے علی۔ جو گھبرا تو نہیں کہ دوست؟ اب دیکھیں جی، کوئی بندہ مجھے کہتا ہے
جی کل مجلس پڑھ دو، میں کہتا میں نہیں پڑھتا. جی کیوں نہیں پڑھتے؟ میری مرضی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ چلے تو نہیں گئے ہو. اور اگر ارشد مجھ سے کہے غضنفر اپنی مرضی بیچو گے؟ میں بھی کسی ترنگ میں تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے بیچتا ہوں. چلو جی 5 کروڑ تیرا، آج کے بعد تیری مرضی میری. اب جب مرضی پک گئی، میں نے کہا نا میں نہیں پڑھتا، تو ارشد بولا پڑھو گے کیسے نہیں؟ تیری مرضی تو تیری رہی نہیں، اب میری مرضی. سر اٹھا سر اٹھا. سودے سے پہلے اللہ کہتا تھا اسے رزق دوں نہ دوں میری مرضی، اسے نجات دوں نہ دوں میری مرضی، اسے بیٹا دوں نہ دوں میری مرضی. اب سودا ہو چکا ہے، علی کہتا ہے اب تیری نہیں میری مرضی. جان علی کی نہیں، زندگی علی کی نہیں. علی کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں. اب تو خوش ہو، یہاں علی پہ اختیار ہے. علی اپنا سر نہیں کھجا سکتا جب تک وہ نہ چاہے. جی کیونکہ بھائی جان بک چکی ہے علی کی. یہ سردار صاحب بکی ہوئی جان کے نتیجے ہیں نا. کبھی عہد میں لڑا رہا ہے، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں، کبھی حنین میں، کبھی انسانوں سے، کبھی جنوں سے. علی یہ بھی نہیں بول سکتا کہ انسانوں سے تو لڑایا تھا، آج جنوں سے کیوں لڑوں. بھائی جان بک جو چکی ہے. اسی طرح مرضی بھی بک چکی ہے. جی جی اور اس مرضی کا پتہ چلے گا تجھے مر کے میدان قیامت میں. کہہ دوں ایک طرف ہجوم جائے گا. نہیں مجھے ارشد پتہ نہیں کہ کس کے کلیجے پہ دراڑ آ جائے گی اور کس کے چہرے پہ بہار آئے گی، لیکن جھوٹ بولوں تو مجھے بطول کی بد دعا لگے. اس سے بڑی قسم منبر پہ کوئی نہیں کھا سکتا. اور جو اس قسم پہ شک کرے اس حرامی کے نطفے میں شک ہے. ہجوم لوگوں کا قیامت کے دن آئے گا جن کے پلے عمل نہیں ہوں گے. علی کہے گا جاؤ جنت. اور ادھر سے کچھ لوگ آئیں گے اعمال کا انبار لگائے. دھڑکنیں پھر اب تو نہیں ہوئی، ظرف چھلکا تو نہیں. گناہگاروں سے کہے گا جاؤ جنت، ادھر اعمال کا انبار لگا کے آئے گا. فرشتوں سے کہے گا پھینکو جنت میں. وہ چلا کے کہیں گے ہم عمل کے باوجود جہنمی، یہ گناہوں کے باوجود جنتی. علی کہے گا میری مرضی. میں راضی ہوں تم سے، میرا اللہ راضی ہو، مولا راضی ہو.
یہ ہوتا ہے مرتضی. مصطفیٰ سے کہا جاتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں. یعنی مصطفیٰ غیب جانتا ہے. پیغام تو میں نے تقریباً دے دیا، اب اگر تھک گئے ہو تو میں جاؤں. صرف اتنے لوگ نہیں تھکے نا جنہوں نے کہا نہیں نہیں. مصطفیٰ غیب دان ہوتا ہے اور مجتبیٰ کیا ہوتا ہے؟ ما کان اللہ، میں نے پہلے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. فرمایا میں کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا. مطلع سمجھتے ہو؟ یہ دیوار ہے، میں نے سیڑھی لگائی، سیڑھی پہ چڑھ کے میں نے دیوار کی دوسری طرف جھانکا، میں مطلع ہوا صحن پر. یعنی کسی صحن میں جھانکنا مطلع ہونا ہوتا ہے. جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے اللہ. نہیں اب میں اسے تو شاید آسان کر ہی نہ سکوں، کوشش تو میں یہ کر رہا ہوں کہ بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے. دھڑکنیں پہ ربط ہو رہی ہوں کسی کی تو اور بات ہے. اور مرتضی فلا یظہر علی غیبہ، اللہ فرماتا ہے مرتضی وہ ہے جس کو میں اپنا غیب. نہیں کھولو وہ دریچہ ذہن کا، میں لفظ بھیجنے لگا ہوں، سنبھالو خانہ ادراک میں. سیالکوٹ والوں ابھی پتہ نہیں چلا، جو غیب جانے وہ مصطفیٰ، جو غیب میں جھانکے وہ مجتبیٰ، جو اللہ کے غیب میں رہے وہ مرتضی. جیتے رہو. اچھا دیکھو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی پہلی مجلس میں تو میں نہیں پڑھ رہا. جب تھکنے لگنا مجھے اشارہ کر دینا، میں فوراً سمیٹ لوں گا. کروں گا کہ ایک آدھ جملہ اس پہ بھی بول دوں. سر اٹھانا. مصطفیٰ کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں گھبراؤ نہیں، بولنے پہ قطعاً پابندی نہیں ہے. مصطفیٰ بہت سے ہوتے ہیں لیکن عوام میں نہیں ہوتے. یا ملائکہ میں. ہاں کہیں مصطفیٰ کو بھی ایسے عام کر کے بیچنا شروع کر دو. لیکن یہ ہے کہ مصطفیٰ ہوتے بہت سے ہیں. اب دیکھو موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي. اے موسیٰ میں نے تجھے مصطفیٰ کیا. کیوں؟ اپنی رسالت کی وجہ سے اور اپنے کلام کی وجہ سے. چونکہ اللہ بولا ہے نا. موسیٰ کے ساتھ اللہ نے کلام کی ہے ایسے سامنے بیٹھ کر. میں ہوں تھوڑا پڑا ہوا، جہاں میں ذرا بھولنے لگوں میری مدد کر دینا. آمنے سامنے بیٹھ کے اللہ نے بات کی موسیٰ سے. کیسے کرتا تھا؟ شاد باش. ہم تو سارے پڑھے لکھے ہو، ایسے ہی گھبرا رہے ہو خواہ مخواہ. یعنی یا درخت سے آواز آتی تھی، یا پتھر سے، یا آگ سے، یا جھاڑی سے. تو معلوم یہ ہوا سردار عاشق حسین خان جو اللہ کے ساتھ وسیلے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ انشاءاللہ. جو ذریعے کے ذریعے بولے وہ مصطفیٰ. اور میں نے پہلے تمہیں بتایا کہ احمد نام ہے آسمانوں پر.
اور یہ تو تم خود کہتے ہو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. تو جب آسمانوں پہ گیا تیرا رسول وہی تو وہاں بھی ہوئی. میرے خیال تھک گئے ہو نا. بیٹے تھکے ہوئے نعرے نہ لگواؤ, کیونکہ اگر دو جملے پڑھنے کا موڈ ہے میرا تو وہ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ انہوں نے ٹوٹا پھوٹا نعرہ لگانے سے بات نہیں آنا. میں نے تمہیں نعرہ معاف کیا, بس سنتے رہو, میری طرف دیکھو. گیا تھا نا آسمانوں پہ تو منزل کعبہ قوسین پہ وہی ہوئی تھی. قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی, کہ کعبہ قوسین پر میں نے وحی کی اپنے بندے کو جو بھی کی. دوسرے لفظوں میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے جو بھی کی, تم کیا لگتے ہو بھائی. اب کعبہ قوسین پہ وحی جبریل لایا ہے. اور بابا جبریل تو سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے کہ پور برابر. پور بھر آگے بڑھوں تو جل کے مر جاؤں. تو رسول تو وہاں بیٹھا ہے جہاں جبریل کی سوچ نہیں پہنچ سکتی. تو یہاں وہی ہو رہی ہے, یہاں وہی ہو رہی ہے حلال زادوں. تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ فرشتے کا محتاج نہیں ہے رسول. ابھی فیصلہ نہیں کیا تم نے, جو وسیلے سے کلام کرے وہ مصطفیٰ, جو بغیر وسیلے کے کلام کرے وہ مجتبیٰ. اور اب مجھے پتا نہیں یہاں کتنے حلالی ہیں اور کتنے ادھر سے آئے. جو وسیلے سے بولے مصطفیٰ, جو بغیر ذریعے کے بولے وہ مجتبیٰ, جو اللہ کی نمائندگی میں بولے وہ مرتضیٰ. اچھا دیکھو بھائی, میں ہوں ذرا الٹی کھوپڑی کا بندہ. یہ عزیز نے ابھی نعرہ لگایا کہ علی اسم الہی ہے. یہ نعرہ ٹھیک لگایا اس نے؟ بولو برآمدے والو, اس برآمدے والو جو کھڑے ہوئے تم بتاؤ ٹھیک ہے. اچھا پھر میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. اسم کا معنی کیا ہے؟ اچھا نام. اللہ تمہارا بھلا کرے, لیکن اتنی بری طرح پھنس گئے ہو نا کہ اب تمہیں تقدیر بھی میرے ہاتھوں سے چھڑا نہیں سکتی. تم نے مان لیا. اچھا نا میں پھر ایک دفعہ تسلی کرتا ہوں, جو علی کو اللہ کا اسم مانتا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. سب نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, میں دیکھ رہا ہوں. جیو جیتے رہو, کم از کم اپنے مولا کے ظہور تک زندہ رہو. تم سب مان رہے ہو کہ علی اللہ کا اسم ہے, اور اسم کا ترجمہ تم نے بتایا ہے نام, یعنی علی ہے اللہ کا نام. جا بازاری ملا سے حرامی سے لکھوا کے لے آ, میں نماز میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں؟
یہ اس عزیز کی فقط عقیدت نہیں، میری تو تحقیق بھی ہے۔ امیر کائنات کی زیارت مطلقہ، اور نہیں تو مفاتیح الجنان تو مل ہی جائے گی۔ ابھی لے آؤ، ممبر پہ لے آؤ۔ نجف شرف جا کے یہ سارے ملا وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ارشد خدا کی قسم میں مومنین کا پاکستانی ظاہر جو مجھے وہاں مل جاتے ہیں، میں ان کے کندھے ہلا لا کے کہتا ہوں میں کہ دیکھو نامراد یہاں اقرار کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی پاکستان میں جا کے مکر جائے گا، یا اسے پتہ ہی نہیں میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اس میں یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی وجنبہ العلی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ نا ایسے نہیں، مجھے گھونگھٹ میں آٹا پھانکنے کی نہ عادت ہے نہ پھانکنے دیتا ہوں۔ میدان کا بندہ ہوں، فیصلے میدان میں کرتا ہوں، کیونکہ نبی نے مجھے علی کسی حجرے میں نہیں میدان میں دیا تھا۔ اے اللہ کے پسندیدہ اسم، اب اللہ کا پسندیدہ نام ہے علی۔ ہمارے دوست سردار عاشق حسین خان صاحب بیٹھے ہیں لاہور میں ان کی کوٹھی پہ رہ رہا ہوں، اور انہیں پتا ہے کہ غضنفر کو کریلے گوشت پسند ہیں۔ وہ سامنے بیٹھے پوچھئے یہ روزانہ پکاتے ہیں، کیوں؟ پسند جو ہے۔ اوہ جھوٹے توحید پرستو، اور جھوٹی لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے والے بازاری نمازیوں، علی اللہ کا پسندیدہ نام ہے، وہ اللہ کی پسند کو نماز میں شامل کر باہر نہ نکال۔ جیتے رہو بس، میرا مقصد بھی کامل، مجھے محنت کا پھل بھی مل گیا، میں نے جو پیغام دینا تھا دے چکا۔ بسم اللہ، جیتے رہو۔ کہاں بس دعا چاہیے مجھے، دعاؤں میں یاد رکھنا، جب علی کے نام کی نماز پڑھنا مجھے دعا کرنا۔ یعنی اللہ کے نام لینے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اور خان صاحب میں حیران ہوتا ہوں، یہ پہلا حق ہے، حالانکہ جو حق ہوتا ہے وہ باطل نہیں ہوتا، جو باطل ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا۔ ادھر علی کو حق کہتے ہیں اور ادھر کہتے ہیں نماز میں آ گیا تو باطل ہو جائے گی۔ جی مجھے دیکھو آؤ، انشاء، املا، خیرات، عبارت، ترجمہ، حوالہ، منور شاہ، یہ 6 چیزیں غضنفر کی ذمہ داری ہوتی ہے ہمیشہ۔ اڈا پسروریاں کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک غضنفر ذمہ دار۔ کوئی مائی کا لال میرا حوالہ، میرا ترجمہ، میری حدیث کی رد پیش کرے، زبان نہ کٹوا لوں تو میرے نطفے میں شک نہیں۔
جی جی، ورنہ اگر میں نے کسی چہرے پہ زرد پرچھائی دیکھی تو پھر میں سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ یا علی تیرے فضائل کی ضرب صرف حلالی ہی برداشت کرتے ہیں. ہر ایک کا کام نہیں. علوم آل محمد زندہ باد، مذہب آل محمد زندہ باد، حبداران آل محمد زندہ باد. اور اس ہر آئیے حضور. ملنگ بابا میں ایک زینہ آگے بڑھا رہا ہوں. نماز پڑھ رہا تھا تمہارا رسول، جب رکوع پہ پہنچے اور کتنی دفعہ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں؟ 3 5 7 یا 9. بس اب یہ نہیں کہ بس سارا کہتے رہو اور نماز کا وقت ہی نکل جائے. حد ہوتی ہے نا ہر شے کی. ارشد راوی حدیث کہتا ہے کہ طال الرکوع حتی ظننا ان نزل علیہ الوحی. اتنا طویل رکوع کر دیا رسول نے کہ ہم نے سمجھا وحی آ رہی ہے اور کوئی بڑی لمبی سورت نازل ہو رہی ہے. جاگنا بس. حلالی کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے بھائی. اور اسی پہ میں نے اپنے بیان کو سمیٹ لینا ہے. بڑی دیر بعد رسول سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے سجدے میں گئے، سلام پھیرا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہے؟ رسول نے انہیں جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کے آخری صفوں پہ نگاہ دوڑائی. یا علی اٹھ ذرا. ما ابدا بکان صلاۃ، نماز میں دیر سے کیوں آئے؟ جاگنا باہر والوں، قطار والوں، گلیوں والے، جہاں جہاں تک سبھی کر کے آواز جا رہی ہے. کہا یا رسول اللہ آج آپ کے مؤذن نے، مکبر نے جلدی کی، وقت سے پہلے اس نے اقامت کہہ دی. میں نے آواز دی او کوئی نوکر ہے وضو کراؤ، نماز کھڑی ہو گئی. اتفاقاً نہ گھر میں فضا تھی نہ کوئی خادم تھا. تو پھر یا رسول اللہ کچھ بندے آئے میرے پاس، 3 آدمی. ایک کے ہاتھ میں سونے کا تشت تھا، ایک کے ہاتھ میں نوری آفتابہ تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک نوری تولیہ تھا. میں نے وضو کیا، آخر کچھ دیر تو لگنی تھی نا. پہلے نوکروں کو ڈھونڈا، پھر پانی آیا، پھر وضو کیا، خوش کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. فرمایا ایک اسرائیل تھا، ایک میکائیل تھا، ایک اسرافیل تھا جو تجھے وضو کراتے رہے. وَلَمْ يَزَلْ جِبْرَائِيلُ قَابِضًا عَلَىٰ رَقْبَتِي قَائِلًا كَيْفَ قَلِيلًا يَا محمد حَتَّىٰ يَجِيَ عَلِيٌّ حَتَّىٰ يَجِيَ عَلِيٌّ حَتَّىٰ يَجِيَ عَلِيٌّ. فرمایا جبریل میرا سانو پکڑ کے کھڑا رہا کہ اللہ کہتا ہے جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ بات. جب تک علی نہ آئے رکوع نہیں چھوڑنا، جب تک علی نہ آئے رکوع نہیں چھوڑنا. نہیں سیالکوٹ والو تم ہزاروں ہو، میں اکیلا ہوں. یا مجھے دیوانہ سمجھ کے مجھ پہ پتھر برسا دو تاکہ میں بھی علی کی محبت میں سنگسار ہو جاؤں. ورنہ حلال سادے پن کے فیصلہ کرو. جبرائیل کہہ رہا ہے جب تک علی نہ آئے، جب تک علی نہ آئے، تو محمد کا دماغ علی کی طرف ہوگا یا نہیں؟ یعنی تیرے
रसूल की नमाज में अली का इंतजार हो, अली का तसव्वुर हो, अली अली का विर्द हो, उसकी नहीं टूटती हरामी, तेरी नाम लेने से टूट जाती है। जीते रहो जब तक खुद ना चाहो, इतने जियो कि थक जाओ जिंदगी से। पर मैं, ये गुलाम बाज गवाही देगा, सरदार साहब गवाही देंगे, जो अक्सर मुझे इधर उधर सुनते हैं, हर जगह एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तुम तक भी पहुंचा ही दूं। जिस बंदे का ये अकीदा है कि मैं अली का नाम लूं, हरियाणा वलीउल्लाह पढ़ने वालों से कह रहा हूं, जो ये अकीदा रखता है कि मैंने अगर अली का नाम लिया और मेरी नमाज बातिल हो जाएगी, मिंबर की कसम मेरे सर पे कुरान रखो, नहीं मेरा पहले मेरा मशवरा तो सुन लो ना। अगर ये अकीदा है कि अली के नाम से बातिल हो जाएगी, बेहतर है आज से, अभी से नमाज पढ़ना छोड़ दो। क्योंकि ये थोड़ा गुनाह है। जी जी, नमाज छोड़ना गुनाह है, गुनाह कबीरा है, मगर उसके मुकाबले में, और अगर शक है मुनाजरा करा ले, मैदान रख ले, तारीख बना ले, मशरक मगरब शिमाल जुनूब रूए जमीन से अली का हर मुनकर तू इकट्ठा कर, इधर अली के कूचे विलायत के सग को बुला लेना, न तारे को सलात की शफात मैं दिखा दूंगा, अली की विलायत के मुनकर की शफात तुम दिखा देना। जो भाई, नमाज का हुस्न ही मेरे मौला के नाम से बढ़ता है। रूह नमाज ही मेरे मौला का नाम है। पर मैंने हुज्जत तमाम कर दी, आगे तुम्हारी मर्जी, दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा दे बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त जाया किया? जियो, जीते रहो, मौला तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। अपने लिए नहीं पूछा, सिर्फ इस एहसास को जिंदा करने के लिए पूछा कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक आंखों में नमी ना उतरे शाम वाली बीवी राजी नहीं होती। हाँ, बस मैंने कोई तवील रीज़ नहीं कहना। कल रात भी मैंने तुम्हें मौला हसन की शहादत के बारे में 2 जुमले सुनाए, और फिर सदियों से दोहराई जाने वाली दास्तान, आज़ादारों का बच्चा बच्चा हर हकीकत से वाकिफ, उसमें 1 या 2 फिक्रे कहकर तुम्हारे तसव्वुर से पहले मिंबर खाली करने लगा हूं। और यही सोच के सुन लेना कि ऊपर पर्दादारों में शाम वाली बीबी मौजूद है, हमेशा हुसैन के पुरसे के लिए आती है और आज हसन के पुरसे के लिए आई है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। फिक्रा मुझसे सुनना, पुरसा शाम वाली बीबी को देना, उससे ज्यादा कौन जानता है हसन की शहादत के हकायक को, हैं? जिसने टुकड़े
सिर्फ तश्त में नहीं, पढ़ने वाले तो आपको सुना देते हैं ना कि तश्त में अली की बेटी, बिल्कुल तश्त में भी टुकड़े लिए, लेकिन तश्त बाद में। बात समझने की है, जो समझ गया जहां याद आएगा रोने के लिए काफी है। जब कासिम ने इत्तला दी थी ना कि मेरे बाबा को ऐसा सख्त जहर मिल चुका है कि मेरे बाबा की हथेलियां फट गई हैं, जिगर और सीने को थाम के मेरा बाबा बिस्तर पे तड़प रहा है, तो मेरे इल्म में वो बलागत नहीं, मैं बताऊं कि किस तेजी से अली की बेटी आई। हसन लड़ता रहा अपने आप से कि जब तक ज़ैनब ना आए मुझे खून की उल्टी ना आए। लेकिन सियालकोट वालों, तारीख बताती है अभी दरवाजे में थी अली की बेटी कि ज़ब्त जवाब दे गया, पहली खून की उल्टी आई। उस वक्त थाल उठाने का वक्त नहीं था, दौड़ के ज़ैनब ने हाथों का प्याला बनाया। नहीं, तुम तो यही सुन के रो दिए हो ना, दिल दुखाने वाली बात तो आगे है। सिर्फ प्याला नहीं बनाया, सुम्मा लतहत वजहहा व रासहा, फिर वही खून ज़ैनब ने चेहरे पे मला, वही खून सर पे मला और कहा हसन मैं इसी तरह अम्मा ज़हरा से जाके मिलूंगी, इसी तरह अपने नाना से मिलूंगी। मैं दुआ ही कर सकता हूं कि इस गम में रोने वाले खुदा करे किसी गम में न रोए। बस एक फिक्र और छोड़ने लगा हूं स्टेज, लेकिन पहले सवाल है मेरा, दुनिया में गरीब लोग भी मरते हैं। झोपड़ियों के बासियों को तो देखा होगा, सड़कों के किनारे आज यहां झोपड़ी लगा ली, कल उधर लगा ली, परसों किसी दूसरी बस्ती में। खाना बदोश भी मर जाए। तुमने देखा कि कभी किसी खाना बदोश का जनाजा कब्रिस्तान से वापस आया हो? अब इससे ज्यादा हकीकत मैं तुम्हें क्या बताऊं? किसी खाना बदोश का जनाजा भी वापस नहीं आया सियालकोट वालों। अल्लाह जाने बतूल के बेटों ने उम्मत का क्या बिगाड़ा था। हुसैन भाई का जनाजा वापस लाया, खत्म हो गई मजलिस। इशारे से शाम वाली को बुलाया, ज़ैनब तूने हुसैन से हिस्सेदारी की है, 70 तीर हसन की मैयत में लग चुके हैं, 35 मेरे हिस्से के, 35 तू निकाल। अब जिसका पत्थर का कलेजा नहीं गोश्त का है वो मेरी तरफ देखे। 34 तीर हुसैन ने निकाले, 34 ज़ैनब ने, 2 तीर रहे, आखिरी तीर हुसैन ने निकाल लिया। कुछ देर हुई, बीबी निकल गया तीर, ज़ैनब ने रो के कहा अभी देर है। फिर हुसैन ने रोक के पूछा, निकल गया तीर? कहा अभी देर है। जब तीसरी बार पूछा, हुसैन ने कहा देर क्यों है? और जानते हो देर क्यों थी? तीर हसन को वहां लगा हुआ था जहां करबला में असगर को लगा। ज़ैनब ने रो के कहा भैया हसन के गले में पैगाम है, मैं अम्मा ज़हरा को बुलाती हूं, तू नजफ